وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قابل احترام علماء دین و بزرگان دین، امت مسلمہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا، توحید والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا کر کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس توحید پر مجھے اور آپ کو قائم دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مختصر حمد کے بعد آئیے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انجن درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے شریعت کو بھیجا گیا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کی وہ تمام باتیں ہم تک پہنچائی جس کا ہمارے درمیان بھیجا جانا بے حد ضروری تھا، اور اس کے ذریعے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم جیسے عمیق گڑھے سے ہمارا آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایسے نبی پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت کریمہ، ایک آیت کا مختصر ٹکڑا جو ہے آپ کے گوشے گزار کیا ہے، اور وہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو دعا کے تعلق سے بتاتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، اللہ کہتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تمہارے پاس آ کر، سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تمہارے پاس آ کر کے میرے بارے میں سوال کریں۔ اے میرے نبی، اگر میرے بندے تمہارے پاس آ کر میرے بارے میں سوال کرے انی فانی قریب، تو تم کہہ دو ان بندوں سے، ان میرے بندوں سے تم کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ انی فانی قریب، میرے بارے میں جب وہ سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیسے پکارے، اللہ کو زور سے پکارے کہ آہستہ پکارے، اے میرے نبی اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کہتا ہے میرے تعلق سے کہہ دیجئے انی فانی قریب، کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ اکبر، ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی، حبل الورید، اللہ نے کہا سورہ قاف میں کہ میں بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، گردن کی جو رگ آتی ہے نا، اس جو ہے جان جس میں اٹکی ہوئی ہے، اس رگ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قریب ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، یعنی دعا کرنے والا، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھے پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں اس کی دعا قبول کر کے، پکارنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔ ان سے کہہ دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اس کی دعا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ پکارنے والے کی پکار کو سن کر کے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نبی سے کہا گیا تمہارا رب، تمہارا خدا، تمہارا الہ تم سے دور نہیں ہے، تم سے بہت قریب ہے۔ جب بھی تم پکارو، دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے، تمہاری دعا جو بھی تم کرتے ہو اللہ کے دربار میں۔ تو ایک بات معلوم ہی اس آیت کریمہ سے کہ بندہ جب بھی پکارے، چاہے دل میں پکارے یا زور سے پکارے، اللہ قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور اس کی دعا بھی سن لیتا ہے۔ اچھا، ایک بات وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی ایک رکوع جہاں سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آیت شروع ہوتی ہے، یعنی روزوں کا چیپٹر، روزوں کے تعلق سے ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام بیان فرمائے، یہ آیت کریمہ سینٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، ایک رکوع کے سینٹر میں، یعنی روزوں کا ذکر کرتے کرتے، رمضان کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے درمیان میں آیت رکھی، کیا؟
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ روزوں کا چیپٹر لاتے لاتے بتاتے اللہ نے روزوں کے درمیان میں دعا کا ذکر کیوں کیا؟ دعا کا ذکر کیوں؟ رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، روزہ کون رکھے کون چھوڑے اس کی تفصیل مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور درمیان میں آیت لا رہا اللہ تبارک تعالیٰ دعا کے تعلق سے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اگر تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ جی، دعا کرنے کے لیے رمضان بہت ہی بہترین مہینہ ہے، اس لیے تم اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہو، یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اہل علم کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں رمضان کا مہینہ جہاں روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا، اعتکاف کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، افطار وغیرہ کروانا، جہاں تک یہ عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کے پیچھے ایک اہم عبادت چھپی ہوئی ہے۔ اگر یہ تمام کام تم کر کے یہ کام نہیں کرو گے یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ جی کیا؟ دعا، روزہ رکھ کر کے دعا کیا جائے اللہ قبول کر لے، افطار کرا کر کے دعا کیا جائے اللہ قبول کر لے، چندہ دے کر کے دعا کیا جائے اللہ قبول کر لے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں رمضان اور روزوں کا چیپٹر کو مکمل کرتے ہوئے درمیان میں دعا لا کر کے کہا ہر عبادت کے پیچھے دعا تمہاری ہونی چاہیے، دعا کے ذریعے تمہاری عبادتیں پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گی۔ جی ایک نقطہ تو یہ ملا پہلے دعا سمجھ جاتے ہیں، دعا کسے کہتے ہیں، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ برادران دعا کہتے ہیں لغوی معنی اس کا، دعا کا ڈکشنری اور لغوی معنی یہ ہے کہ صدا اور کلام کے ذریعے کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا، متوجہ کرنا دعا کہلاتی ہے۔ صدا اور کلام کے ذریعے کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا، کسی چیز کا ذہن اپنی طرف متوجہ کر لینا، یہ دعا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے، کوئی آدمی دور کھڑا ہوا ہے اور آپ اسے پکارتے ہیں، اے بھائی سن، پکار رہے نہیں، ندا لگا رہے، دعا ندا کو کہتے ہیں، اے میرے بھائی سن۔ اب جب آپ نے ندا لگائی، تمہاری ندا سن کر، پکار سن کر کے اس نے جو ہے تمہاری طرف جو مڑ کر کے دیکھا اسے کہتے ہیں دعا، جو تمہاری زبان سے نکلے، یعنی تمہاری زبان سے نکلی ہوئی آواز کو سن کر کے کسی کا ذہن تمہاری طرف متوجہ ہو جانا، اس کا معنی ہے دعا۔ ایک بات یہ ہوئی شریعت کی اصطلاح میں دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندہ مدد کے لیے پکارے، اسے کہتے ہیں دعا۔ اللہ کے دربار میں بندہ ہر قسم کی پریشانیاں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے، اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، تو میری پکار سے میری طرف متوجہ ہو جا، اے اللہ میں کچھ مانگ رہا ہوں، میری دعا سن لے، اے اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما، اے اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری بات سن لے۔ اس کا مطلب ہے دعا۔ تو دعا کا ڈکشنری معنی بھی معلوم ہوا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ سے مدد طلب کرنا دعا کہلاتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ برادران، رمضان میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں جہاں رمضان کا چیپٹر ہے وہاں یہ دعا لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان میں دعا اگر تم مانگو گے اللہ تمہاری دعا رد نہیں فرمائے گا۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو جامع ترمذی میں لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں کی دعا رد نہیں فرمائے گا. اللہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں فرمائے گا. وہ 3 بندے کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصائم حین یفطر، سب سے پہلا بندہ وہ جو روزے دار ہے اور افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا. اللہ اکبر. الصائم حین یفطر، جب ایک روزے دار بندہ افطاری کے وقت بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر کے اپنی منت و سماجت رکھے، اپنی پریشانیاں رکھے، اپنی دگڑی سنائے، اپنا رونا روئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اس لیے یہ دعا رمضان میں بڑی اہمیت کے حامل ہے، بڑی اہمیت ہے. دوسرا والامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. تیسرا آدمی دعوت المظلوم، کیا ہے؟ دعوت المظلومی، اگر کوئی مظلوم آدمی اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے اللہ میں مظلوم ہوں، اے اللہ میں لاچار، اے اللہ میں مجبور، اے اللہ میں پریشان حال، اے اللہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، اے اللہ میرا کوئی مددگار نہیں. اگر یہ مظلوم آدمی اللہ کے دربار میں دعا کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بادل ہٹا دیے جاتے ہیں مظلوم کی دعا سن کر. اللہ اکبر. بادل ہٹا دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے پکارا ہے، اب بادلوں کو ہٹا دیا جائے، اب آسمان کے دروازے کھول دیا جائے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے سن، تیری دعا دیر ہی سے صحیح میں ضرور قبول کروں گا. جی دیر ہی سے صحیح ضرور قبول کروں گا. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں. تو یہ 3 بندے. تو دعا کی اہمیت معلوم ہوئی کہ رمضان میں دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، افطار کے وقت وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھتے تھے افطار کرنے کے لیے، اور بیٹھ کر کے اللہ سے زار و خطار دعا کرتے تھے. یہ وہ گھڑی ہے جس میں دعا مانگی جائے تو اللہ رد نہیں فرماتا. ہمارے صحابہ کرام، ہمارے صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے صحابہ سے اے نبی میں تیرے صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے. ایسے صحابہ افطار میں بیٹھ رہے، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کر افطار کا وقت ہونے سے پہلے دعا کر رہے ہیں. اہتمام کرو اس کا. جی ہم کیا کرتے معلوم؟ گپے مارتے ہوئے، ہلٹے مارتے ہوئے ہماری اس دعا کے وقت کو برباد کر دیتے ہیں. ہاں مزدوری ملنے کا ٹائم ہے، ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں. چلو ایک بات یہ معلوم ہے کہ رمضان میں دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور رمضان میں کثرت سے آدمی کو دعا کرنا چاہیے. ہر عبادت کے پیچھے دعا لگی ہوئی ہو. روزہ رکھو دعا ہو، زکوٰۃ دو دعا ہو، صدقہ کرو دعا ہو، اعتکاف کرو دعا ہو، تراویح پڑھو دعا ہو، چندہ دو دعا ہو. اے اللہ یہ ساری عبادتیں تیری رضامندی کے لیے میں کر رہا ہوں، اے اللہ میری ان عبادتوں کو تو قبول فرما. دعا ٹچ ہونی چاہیے. جی ورنہ پھل نہیں ملتا، اللہ ثمر نہیں دیتا، آپ کو پھل نہیں ملے گا. چلیے ایک دعا کا پاور دیکھ لیتے ہیں. دعا کا پاور کیا ہے؟ جی طاقت دعا کی پاور کیا ہے؟ بھول گئے نا ہم لوگ دعا کا پاور بھول چکے ہیں. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. راوی حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کا پاور بتا رہا ہوں، لا يرد القضاء الا الدعاء،
تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. جی دعا میں کیا پاور ہے معلوم؟ دعا اللہ کے فیصلوں کو بدل دیتا. جی اللہ کے فیصلے تمہاری تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے. اب جو ہے اللہ کے سامنے تم گریہ ازاری کرتے ہو, دعا کرتے ہو, پکارتے ہو, اللہ میری زندگی میں فلاں مصیبت ہے, میری زندگی میں فلاں جو ہے پریشانی ہے, اے اللہ میری زندگی میں معصیت لکھی ہوئی ہے, اے اللہ میری زندگی میں جہنم کی طرف جانے کا راستہ لکھا ہوا ہے, اے اللہ میرے اس راستے کو بدل دے, میری پریشانی کو دور فرما, اے اللہ میں قرضدار میری قرضداری کو دور فرما, اے اللہ میں لاچار میری مجبوریوں کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم دعا کرو گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, وہ فیصلہ اگر بدلتا ہے, یہ دعا تمہاری زبان سے نکلی ہوئی صدا اللہ کو جا کر ملتی ہے, اللہ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. جی تمہارے تعلق سے یہ ہے پاور دعا کا. کیا ہے؟ یہ ہے پاور دعا کا. دعا کرے اللہ تبارک. اور آگے فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر. آگے ٹکڑا کہتا ہے اگر تمہاری زندگی میں تمہاری عمر لمبی چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ زیادہ دن جیے, زیادہ دن جیو, تم چاہتے ہو زیادہ دن جیو, تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ حدیث کہتی ہے کہ آپ کو نیکیاں کثرت سے کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. لمبی عمر چاہتے ہو, نیکیاں کثرت سے کرنا شروع کرو, نیکیوں پر نیکی کرنا شروع کرو. عمر کو صرف نیکی بڑھا سکتی ہے, ٹیبلٹ نہیں, ہاں انجیکشن, گولیاں, انرجی ڈرگ نہیں. ویسے اگر عمر جو ہے ان انجیکشن دوائیوں میں ہوتی, ہمارے کنٹرول میں ہوتی, کوئی امیر کوئی کروڑ پتی مرتا ہی نہیں. عمر لمبی کرتے جاتا, لمبی کرتے جاتا. جی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو نیکیاں کثرت سے کرو, صدقات کثرت سے دو, نماز, فرائض, روزے, نیکیوں کی انبار اللہ کے دربار میں پیش کرو. اللہ سے کہو اے اللہ یہ نیکیوں کا تحفہ میں تیرے قدموں میں رکھ دیا, اب میری عمر کو بڑھا دی تاکہ میں اور نیکیاں کروں. اللہ میرے عمر کو بڑھا دے اور نیکیاں کرتا چلا جاؤں. مہلت دے مجھے کہ اے اللہ میں تجھے راضی کر لوں. تو دعا کا کیا پاور ہے؟ دعا کا ایک پاور یہ ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. جی اللہ کے فیصلوں میں اللہ سے التجا کرتا ہے بندہ, اللہ میں مجبور, اے اللہ مجبوری میرے مقدر میں ہے, دور فرما دے. پریشانی میرے مقدر میں ہے, دور فرما دے. اے اللہ میں پریشان, میرا حاجت روا تو, مشکل کشا تو, اے اللہ دور فرما. اللہ دور فرما دیتا ہے. آئیے اور ایک اور دیکھتے ہیں دعا کا. دعا کا ایک اور پاور بڑی عجیب و غریب. ماں اور بہنیں اور نوجوان پیڑھی ہماری سنیں اسے دعا کو, اس پاور کو دیکھیں آپ دعا کی. آپ نے قرآن میں حضرت زکریہ کا واقعہ دیکھا ہوگا. حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, پک گئے, ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا. ان کی بیوی بانجھ ہو گئی, وہ بھی بوڑھی پک گئی, وہ بھی بوڑھی ہو گئی. 90 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. دونوں میاں بیوی بوڑھے, اولاد نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہوئی, کوئی اولاد دے ہی نہیں سکا. اللہ جب تک نہیں چاہتا کسی کو اولاد ملی نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا. جی کوئی انجیکشن دنیا میں پیدا نہیں ہوا, بنایا نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے اور اسے اولاد مل جائے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے, ان کی بیوی بوڑھی اور بانجھ, بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے, کوئی اولاد نہیں. ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں, ان کے کمرے میں جاتے ہیں, حضرت مریم کے کمرے میں. ان کی کفالت میں تھے حضرت مریم. جا کر کے دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کہ حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے, بے موسم پھل. اب دیکھیے آم کا سیزن نہیں ہے تو آم موجود ہے, مثال کے طور پر آم کا سیزن نہیں, انگور کا نہیں, وہ بے موسم پھل جو ہے حضرت مریم کے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں.
حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مریم، یہ جو تیرے کمرے میں بے موسم پھل پڑا ہوا ہے یہ کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ بے موسم پھل جو میرے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہنے لگی مریم علیہ السلام یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے؟ کوئی موسم نہیں ہے اس پھلوں کا، پھر بھی اللہ بے موسم پھل تیرے کمرے میں اللہ لا سکتا ہے، تجھے دے سکتا ہے، تو میرا جوانی کا موسم تو چلے گیا ہے، میری جوانی کا موسم چلے گیا، میری بیوی کی بھی جوانی کا موسم چلے گیا۔ یہ موسم جوانی جس کے اندر اولاد دینے کی امید کی جا سکتی تھی وہ موسم ختم ہو چکا ہے۔ جب اللہ تجھے بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری جوانی ختم ہو جانے کے بعد، میری بیوی کی جوانی ختم ہو جانے کے بعد، میری بیوی بانجھ ہونے کے بعد بھی کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ یہ بات کہی اور وہیں پر دعا، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ ربی ہب لی من لدنک ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ سے کیا دعا کی ہے؟ وہیں پر دعا کیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زکریا نے دعا کی۔ زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے بھی تو ایک نیک بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما، ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہیں پر وہ موسم کا پھل دیکھا، وہیں پر کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں ربی حب لی من لدنک، اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما، مجھے بھی ایک نیک اولاد عطا فرما۔ وہیں پر دعا کی ہے، جا کر کے جو ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتے نے، وہیں پر فرشتہ موجود، حضرت زکریا مسجد میں گئے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ کیا کر رہے تھے معلوم؟ دعا کیے یہاں پر اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر فرشتے نے ندا لگائی، کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا خوش ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک صالح بیٹا دینے والا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتہ کہتا ہے، فرشتے نے ندا لگائی، نماز پڑھ رہے وہاں پر محراب میں گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جو ہے فرشتے نے ندا لگائی، کہا اے زکریا خوش ہو جا، اللہ تیری دعا قبول کر چکا ہے اور اللہ تجھے ایک نیک اور صالح بیٹا دینے والا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جی پیدا ہو جائے تو یحییٰ رکھنا، یحییٰ رکھنا۔ مفسرین کہتے ہیں جب مصیبتیں تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بے اولاد ہو جاؤ، تو آدمی کو اللہ کا گھر پکڑ لینا چاہیے، تھام لینا چاہیے، مسجد کو آ جانا چاہیے۔ جی مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کی جگہیں ہیں، اللہ یہاں سے مانگی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ مسجد میں آ جائے آدمی پریشان ہو کر بیٹھ جائے۔ حضرت زکریا نے کیا دعا کی اور مسجد گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا فرشتے کے ذریعے اے میرے فرشتے زکریا کو خوشخبری دے دے کہ میں اسے ایک بیٹا دینے والا ہوں۔ جی اب زکریا علیہ السلام دعا کر کے پریشان ہے، کیا دعا کیا؟
اب کر رہے کہہ رہے اے اللہ میں تو بوڑھا ہوں، اتنا بوڑھا کہ میری جو ہے بدن میں طاقت نہیں ہے، اور اس سے بڑی بات کہ میری بیوی بھی بوڑھی اور وہ بانجھ ہے، پھر بھی مجھے بیٹا ہوگا، پھر بھی مجھے اولاد ہوگی، کیسے ہوگی؟ اللہ نے دیا۔ جی یہ ہے دعا کا پاور، جو ڈاکٹر نہیں کر سکتا اللہ دعا کے ذریعے کر دیتا ہے، جو دنیا کا کوئی بڑا سائنسدان نہیں کر سکتا دعا تمہاری زندگی میں کر دکھاتی ہے۔ یہ ہے پاور دعا کا، یہ ہے دعا کا پاور۔ تو میرے عزیزو، آدمی اس دعا سے بڑا کوتاہی برتتا ہے، مانگتے مانگتے 2 دن مانگا تو تھک جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا میں کسی سے مانگو 1 بار 2 بار 3 بار، دنیا میں جس سے تم مانگ رہے ہو کتنا بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہ تم سے اکتا جاتا ہے، وہ تم سے اکتا جاتا ہے۔ 2-3 مرتبہ دیا اور 1 مرتبہ دور سے کہیں نظر پڑی راستہ کاٹ لیتا ہے، پھر ملا تو پھر پوچھتا ہے، اس لیے ذرا بازوں سے نکل جائیں گے۔ ہاں لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے تو مجھے میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے، مجھ سے مانگو، جتنا مانگتے رہو گے میں تمہیں اتنا نوازتا رہوں گا اور میں تم سے خوش ہوتا رہوں گا۔ مانگنا جس دن تم نے چھوڑا میں تم پر ناراض ہو گیا، تم میرے نافرمان بندے بن گئے۔ مانگتے رہو، مرتے دم تک مانگتے رہنا چاہیے۔ برادران عزیز، دعا کے تعلق سے میں ایک عجیب بات بتاتے میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں، اب ڈاکٹروں نے غالباً اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسے بھی ہیں جس کا علاج موجود نہیں ہے۔ جس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں اور تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ بھئی اب جو ہے یہ ہماری بس کی بات نہیں، تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایسا ہی ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور ان کو ایک بہت ہی بری بیماری میں، پھوڑے پھنسیوں کی غالباً بیماری میں مبتلا کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں ان کے بدن سے گوشت جھڑتا، ان کے بدن سے گرتا رہتا، راکھ وغیرہ لے کر کے اپنے بدن سے چپکاتے۔ مختلف روایتوں میں کسی نے کہا 5 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 7 سال، کسی نے 3 سال، مختلف عرصے میں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی، بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تمام علاج معالجہ کرانے کی کوشش کی، تمام ڈاکٹروں نے، اطباءوں نے کہہ دیا اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں، جی یہی دعا کیا کرتے ہیں معلوم؟ اذ نادى ربہ، کیا کہتے ہیں؟ ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، کیا دعا کی؟ اب یہی دعا ہے جی، جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، جس کا علاج بڑے بڑے اطباؤں کے پاس نہیں، اس کا علاج دعا کر رہی ہے۔ یہ ہے پاور دعا کا۔ اب ایوب نے دعا کی، کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ، انداز دیکھو دعا کا، دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی۔ ہم کیا کریں گے دعا؟ اللہ بیماری لگ گئی مجھے دور فرما، بیماری لگ گئی مجھے ختم کر دے۔ نبی حضرت ایوب نے ایسی دعا نہیں کی، نبی نے دعا کیا کی؟ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحمان کا رحم کرنے والوں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو ہے رحیم، لیکن رحیم کی اور بھی مبالغہ انداز میں ایسی ڈگری رحم کی، اس کے بعد کوئی ڈگری ہے ہی نہیں، ایسی ڈگری ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا۔ اے اللہ تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اب تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ اکبر، صفت رحم کا وسیلہ دیا۔ جی اللہ سے کہا
مفسر کیا کہتا ہے معلوم؟ یہاں پر یہ کہتا ہے مفسر کہ ایوب نے یہ کہا اے اللہ تیری شان یہ ہے، تیری شان یہ ہے کہ تو رحم کرے، اے اللہ تیری شان یہ ہے کہ تو رحم کرے، اور میں ایوب میرا کام یہ ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے۔ اے اللہ تو تیرے شان کے حساب سے مجھ پر رحم فرما، اور ایوب وہ ہے جس پر رحم کیا جائے، تو رحم کرنے والا اور مجھ پر رحم کیا جائے، تو اے اللہ میں تیری رحمان کی صفت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ واویلا نہیں مچایا، اللہ کے سامنے جو ہے شکایتیں نہیں کی، رویا نہیں، بلبلایا نہیں، بس رحم کی بھیک مانگی، اللہ رحم کر دے، بیماریوں میں پھنس چکا ہوں، گوشت سڑ رہا ہے، کیڑے پڑ گئے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی میرا پرسان حال نہیں، کوئی بیماری دور کرنے والا نہیں، ڈاکٹروں نے ہتھیار ڈال دیے، کوئی دوا ایسی بنی نہیں کہ اے اللہ میرے زخموں کو سکھا سکے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایوب اب زمین پر مار ایک ایڑی اور پانی نکلے گا، نہا لے، غسل کر لے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیماری کو دور کروا دیا۔ اللہ اکبر، ہاں بیماری کو دور کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میں یہ پاور رکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے مانگو، کتنے بھی بڑے ظالم کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے تم جو ہے گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے خطا کار کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں جب اس کا بندہ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے، میرا پروردگار کہاں ہے، عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان کی پکار کو میں سننے والا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہوئے، ناراض ہو کر کے نکل گئے، غصے کے مارے نکل گئے باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں، اور مفسرین کہتے ہیں آج جو ہے سائنس کہتی ہے مچھلی کا پیٹ اتنا گرم ہوتا ہے، ہیٹ اتنی ہوتی ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر کہ لوہا ڈال دیا جائے تو لوہا پگھل جائے۔ جی حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ وہاں پر ان کی پرورش کر رہا ہے، کیسے آکسیجن ہوگا، کیسے ہوگا۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں فنادى في الظلمات، اندھیرے میں پکارا، تاریخی میں تین تاریخی، مچھلی کی پیٹ کی تاریخی وہ اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریخی، جی تین تاریخیوں میں پکارتے ہیں حضرت یونس، اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو اگر مجھے رحم نہیں کرے گا ورنہ تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں ظالموں میں سے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی دعا قبول فرما لی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ یہ دعا کا پاور، کتنی بڑی مصیبت۔ اور فرمایا یہ دعا صرف یونس علیہ السلام مانگتے ہیں تو ہی ان کی آنکھیں قبول نہیں ہوئی، آج بھی اگر کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اللہ اسے کتنی بھی بڑی مصیبت کو پار کر دیتا ہے۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ دعا کرے کتنی بڑی مصیبت ہو اللہ اسے پار کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا کے اس اہمیت کو، طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں، ہر عمل کرنے کے بعد اللہ سے لو لگا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ ہماری زبانوں سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہم کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ ہم تم سے دعا گو ہیں، اے اللہ ہماری زبانوں سے نکلنے والی
جائز دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کا بھرپور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے صدقات کا بھرپور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہماری افطاری جو ہے کروانے کا اے اللہ بھرپور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کا ہمیں بھرپور بدلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولا يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وعظيم أكبر۔